ایک شخص کو بھوت اپنے بس میں کرنے کا بہت شوق پیدا ہوا۔ اس نے بہت سے منتر اور عمل آزمائے مگر بھوت اس کے قابو میں نہیں آیا۔ مایوس ہو کر وہ جنگل میں ایک عقل مند فقیر کے پاس گیا اور کہا، مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں جس سے میں بھوت کو قابو میں کر سکوں تاکہ وہ میرا سب کام کاج کر دے۔ فقیر نے کہا، بھوت بہت طاقتور ہوتے ہیں، اس خیال کو چھوڑ دو، تم اس سے کام نہیں لے سکو گے اور آخر میں وہ تمہیں برباد کر دے گا۔ لیکن اس شخص نے اصرار کیا، میرے پاس بے شمار کام ہیں جن سے وہ کبھی فارغ نہیں ہو پائے گا۔ آخر کار فقیر نے اسے ایک عمل بتا دیا۔ یہ شخص گھر آیا اور فقیر کے بتائے ہوئے عمل کو کیا۔ مقررہ وقت پر عمل مکمل ہوتے ہی بھوت حاضر ہو گیا اور بولا، بتاؤ کیا حکم ہے؟ اس نے کہا، ایک شاندار عمارت بنا دو۔ پل بھر میں عمارت تیار ہو گئی۔ اس نے کہا، کھیت جوتو، اور کھیت تیار تھا۔ اس نے کہا، بہت سا خزانہ لاؤ، اور خزانہ بھی حاضر ہو گیا۔ اس طرح اس شخص نے بھوت کو مشکل سے مشکل کام بتائے اور سب کچھ فوراً ہو گیا، مگر آخر کار اس کے پاس کام ختم ہو گئے۔ بھوت نے کہا، اب مجھے کوئی اور کام دو ورنہ میں تمہیں مار دوں گا۔ ڈرا ہوا شخص دوبارہ فقیر کے پاس آیا اور کہا، فقیر صاحب، بھوت کو جو بھی کام بتاتا ہوں فوراً کر دیتا ہے، اب میرے پاس مزید کوئی کام نہیں، مدد کریں ورنہ وہ مجھے ہلاک کر دے گا۔ اس وقت بھوت بھی آ پہنچا اور کہنے لگا، مجھے کام چاہیے ورنہ میں اسے مار دوں گا۔ فقیر کے پاس ایک کتا بیٹھا ہوا تھا۔ فقیر نے اسے ایک خنجر دیا اور کہا، کتے کی دم کاٹ کر بھوت کو دے دو اور کہو کہ اسے سیدھا کر دے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ بھوت نے دم کو سیدھا کیا مگر چھوڑتے ہی دم پھر ٹیڑھی ہو گئی۔ دن پر دن گزر گئے اور بھوت بار بار دم کو سیدھا کرنے کی کوشش کرتا رہا مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ آخر تھک ہار کر بھوت نے کہا، جو کچھ خزانہ اور دولت میں نے تجھے دیا وہ سب تمہارا، مجھے بس آزاد کر دو۔ یہ فوراً راضی ہو گیا اور بھوت وہاں سے چلا گیا جبکہ یہ اپنے گھر لوٹ آیا۔ اس کہانی میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ یہ دنیا کتے کی دم کی طرح ہے، جتنی کوشش کرو سیدھی نہیں ہوگی۔ انسان نے اس دنیا کو سیدھا کرنے کے لیے بے شمار کوششیں کیں، اسپتال بنائے مگر بیماریاں پھر بھی جاری رہیں، مدرسے اور کتب جاری کی مگر برائیاں برقرار رہیں، انصاف کی عدالتیں قائم کیں مگر جرائم ختم نہ ہوئے۔ پس اس دنیا کو سنوارنے کی بجائے اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہی اصل حکمت ہے۔